هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدی کا فرد بنایا، جبکہ دین اسلام کو جاننا پہچاننا، اس کو پڑھنا پینا ہونا، اس کے لیے ہماری اپنی ذاتی کوئی توجہ، کوئی محنت، کوئی مسائل کوئی قطعی طور پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی ہندو کے گھر میں پیدا کرتا، عیسائی کے گھر میں پیدا کرتا، جیسے مسلمانوں کا ہمارا حال ہے، کتنے اس کے چانسز تھے کہ ہم تک دعوت دین پہنچتی. یہ توحید کے بارے میں ہم جان سکتے، اللہ کے رسول کے بارے میں ہم جان سکتے، اس کے امکانات بہت کم تھے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس کام کا ذمہ اپنے ذمہ لیا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو دنیا تک پہنچانا ہے، اس دین حق کی بات کو ایک ایک گھر تک، ایک ایک فرد تک پہنچانا ہے، اس سے مسلمان بالعموم غافل ہیں. 1 لاکھ میں سے شاید ایک بندہ یہ شعور رکھتا ہو، یہ فکر رکھتا ہو کہ مجھے اپنی 2 ٹائم کی روٹی حاصل کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی میرے ذمہ ہے. ہر بندہ اپنا جائزہ لے لے، پتہ چلے گا کہ میرے ذمہ تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کماؤں، کھلاؤں، اچھی اسٹیٹس بناؤں، رکھو، ختم. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے وہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے، ہر شخص پہنچائے، چاہے وہ ایک آیت ہی پہنچائے، لیکن کوئی شخص اس سے غافل نہ رہے. اس کام کو کوئی ایسا کام نہ سمجھے کہ ہمارے ذمہ کام ہے نہیں، بلکہ یہ فرض کی ذمہ تک آتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے تک یہ بات کو پہنچائے. اور اسلام کا وہ آفاقی نظام ہے جس کے آخری نبی، آخری رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے بعد کسی بندے نے اگر یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے یا رسول ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک باللہ ہے. اور اس کے بارے میں وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فتویٰ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جو شخص محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس قسم کی شائع کنایہ بات کرتا ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کو دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ محمد علیہ السلام یہ خاتم النبیین ہیں، نبوت اور رسالت کا تتمہ ہے. ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، اور وحی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا. لیکن یاد رکھیے، اسلام اپنے علاوہ غیر مسلم لوگوں سے، غیر مذاہب سے محبت کی دعوت دیتا ہے، نفرت نہیں سکھاتا. عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، بدھسٹ ہے، ہمیں کسی سے نفرت کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اپنی بات حق طریقے سے، بدعمال طریقے سے، حکمت سے پہنچانا لازم ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اسلامی ریاست کا یہ اصول ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر ان کو شخصی آزادی حاصل ہے، غیر مسلموں کو کوئی اپنی عبادات جیسے جی چاہے کریں، اپنے تمام رسومات جیسے جی چاہے ادا کریں، ان کو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ کسی بھی مسلم ریاست کے اندر کسی غیر مسلم کو اپنے مذہب کی، اپنے عقیدے کی تبلیغ کرنے کی اجازت قطعی طور پہ نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبقى جزیرۃ العرب دینان، جزیرۃ العرب کے اندر آج کے بعد، کیونکہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جزیرۃ العرب کے اوپر وہ حکومت تھی، فرمایا جہاں پہ بھی مسلمان، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جہاں تک مسلمان ہیں وہاں پہ دو دین نہیں رہ سکتے، دو مذہب نہیں رہ سکتے، ایک ہی مذہب رہے گا، وَعِندَ الدِّينِ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اور یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معروف ہے کہ یہ کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، معروف ہے، سب کچھ عقائد معروف ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے اوپر حدیث کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان گرداننا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص، ایسے ملعون شخص کو، جس شخص نے 100 سال سے بھی عرصہ ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے مسلح ہونے کا دعویٰ کیا، ایک مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، بالآخر نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے کہ میں نبی ہوں، اور اس بات کو پورے قوم کے اندر، علاقے کے اندر پھیلایا، اور عام لوگ اس کے پہلاوے میں بھی آ گئے، لیکن امت مسلمہ کے علماء نے اس کا پیچھا کیا، اور ایک لمبی تاریخ ہے کہ جس جگہ پہ بھی وہ مرزا قادیانی ملعون جب گیا، اس کے پیچھے مسلمان علماء نے اس کا پیچھا کیا، اس کا رد کیا۔ مولانا عبداللہ امرتسری صاحب کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ جب بھی کہیں لکھتے کہ کہیں اس کا معاملہ ہے، کہیں اس کی تقریر ہے، کہیں اس کا جلسہ ہے، یہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہ وہ شخص تھا جو ان کا نام سنتے ساتھ ہی بھاگنا شروع کرتا ہے کہ ان کے سامنے ٹھہرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کام لیتا ہے فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر کیونکہ یہ شجرہ خبیثہ ہمارے اس علاقے کا پیدا شدہ ہے، برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ خبیث درخت اگا تھا، وہیں سے اس کی پرواری وہ دنیا کے اندر پھیل گیا۔ اب تو اس وقت دنیا کے اندر افریقہ کے اندر تو بہت بڑا سیٹ اپ ہے، اسرائیل کے اندر سیٹ اپ ہے، یورپ امریکہ کے اندر سیٹ اپ ہے لوگوں کا، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ مسلمان ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ کبھی UN میں جاتے ہیں، کبھی اور بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے وہ اپنے دعائی ہوتے ہیں کہ ہمیں مسلمان قرار دیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم نبوت کی تحریک چلتی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، جیل و بند، قتل و غارت کا معاملہ بازار گرم ہوتا ہے، لیکن امت مسلمہ کے یہ جیالے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور آخر ایک وہ وقت آتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے، اور اس بحث کے بعد پارلیمنٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ 74 کے قانون کے اندر، جس کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو بھی کہا کرتے تھے، میں گنہگار آدمی ہوں، میری زندگی اسلام سے قطعی اکثر مختلف ہے، میں اسلام کا کاربند نہیں ہوں، میں نماز بھی شاید پوری نہیں پڑھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذمہ اگر ایک کام قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آ گیا کہ اس شخص نے اللہ کے رسول کے دشمنوں کی سرکوبی کی ہے، ان کو غیر مسلم قرار دیا، میرے لیے یہی بہت کا دعویٰ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے جو کام کیا وہ آج تک بڑے بڑے اچھے لوگ نہیں کر سکے، لیکن اس کے ہاتھ سے یہ اللہ نے کام کروا دیا کہ امت مسلمہ کے اندر اس خبیث شجر کو، اس خبیث درخت کو باطل قرار دے دیا گیا، اور ان کو کافر قرار دے کے ان کے لیے حدود متعین کر دی گئی کہ تم نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عام کافر میں، عام عیسائی، ہندو مسلم، ہندو عیسائی اور یہودی کے اندر اور قادیانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اللہ اسلام کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، قرآن حدیث کو نہیں مانتے، لیکن یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کی آڑ کے اندر اپنا وہ خبث سے باطنی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو برگلاتے ہیں، لہٰذا ان سے یہ انتہائی زیادہ خطرناک لوگ۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تو میڈیا کا دور ہے، ہمیشہ بات آتی ہے آپ تو نیا قرآن چھاپ دیا، کبھی امریکہ سے چھاپ دیا، کبھی کہاں سے چھاپ دیا، جس کے اندر یہودی ان کا ہمکار بنتے ہیں، ہمیشہ وہ یہودی مل کے یہ تمام حرکتیں کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو ورگلایا جا سکے۔ یاد رکھیے
امت مسلمہ کے اندر پاکستان اسلام کا قلعہ تھا اور انشاءاللہ یہ اسلام کا قلعہ رہے گا، اور پاکستان کے اندر یہ کام ہوا کہ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کی اسلامی مملکتیں جتنے بھی ہیں، نام نہاد صحیح بے شک، لیکن ان کا بھی یہ بھی خیال ہے کہ کیونکہ ان کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے کافر قرار دیا، ان کو مسلمان ہونے کا اسٹیٹس نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ سیکولر لوگ جن کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو سب کو معلوم ہے کس نے کہا تھا یہ ہمارے بھائی ہیں، کس نے کہا تھا یہ قادیانیوں کو کچھ کہو یہ ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں ہیں، اذانیں دیتے ہیں، سب ان کو تم کافر کیوں قرار دیتے؟ جو بات یہ کرتا ہے اس کو جاننا چاہیے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرنا جرم ہے، اس کے اوپر تم غداری کا مقدمہ بناتے ہو کہ اس نے آئین پاکستان کو رد کر دیا، تو یہ بھی آئین پاکستان کا رد ہے کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تم کہتے ہو یہ مسلمان ہیں۔ اور یہ معاملہ ہمیشہ چلتا رہا ہمارے ملک کے اندر، ہماری بیوروکریسی کے اندر، ہماری فوج کے بڑے بڑے جنرلز کے اندر یہ لوگ، یہ شیطان لوگ موجود تھے اور اب بھی ہوں گے۔ بیوروکریسی میں تو بھی یقیناً موجود ہے، لیکن ان کا ایک اور شیطانی حربہ یہ ہے کہ وہ لوگ جس وقت تک اپنی بیوروکریسی میں ہوں، حکومت میں ہوں، حکومت کے کارندے ہوں، اس وقت تو اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتے کہ ہم قائدانی ہیں، وہ اپنے آپ کو احمدی بلکہ ظاہر بھی نہیں کرتے، اپنے آپ کو سب کرتے ہیں، لیکن جس وقت ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دم اعلان کرتے ہیں کہ ہم قائدان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عبدالسلام جو نوبل پرائز یافتہ سائنسدان تھا، پاکستانی تھا، اس شخص نے بھی یہ اعلان کیا کہ میں بھی اس ملک کے اندر مرنا بھی نہیں چاہتا۔ سر ظفر اللہ جو پہلا وزیر خارجہ تھا پاکستان کا، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، جب محمد علی جناح فوت ہوتے ہیں، اس سے کہا گیا جماعت جنازہ پڑھ، تو اس نے کیا کہا تھا؟ ورنہ اس وقت ان کو خیر مسلم قرار نہیں دیا گیا تھا، کہا تھا تم یہ سمجھ لو کہ ایک کافر ہے، مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا، یا ایک مسلمان ہے کافر کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا، تم جو سمجھ لو، لیکن میں سے جنازہ نہیں پڑھتا۔ اور ان کی حرکتیں کسی بات نہیں تھی، اب جاؤ جا کے ربوہ میں دیکھ لو، بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جو اپنا وہ کام کرتے ہیں، دھڑلے سے کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں، کسی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ ہمارے آئین پاکستان کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں چلتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ایک وقت ایسا بھی تھا، نواز شریف کی حکومت تھی، اس حکومت کے اندر انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی جس کا مدعا یہ تھا کہ کسی طریقے سے قائدیانیوں کو، ہم مسلمانوں کا وہ سٹیٹس بحال کر دیں جو 74 سے پہلے کا تھا۔ اسمبلی میں بل پاس کر وہ اسمبلی میں پیش بھی کر دیا، اور کچھ لوگوں نے مل کے اس کو پاس کرنے کی کوشش بھی کی، بلکہ یوں سمجھ لیے کہ کچھ لوگوں نے مل کے وہ پاس بھی کر دیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم، اللہ ریاکاری سے بچا دے۔ مجھے پتا چلا، میں نے فوراً اس کے اوپر دعویٰ کیا کورٹ کے اندر، میں کہا یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ آپ قادیانیوں کو اسٹیٹس دیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ہائی کورٹ میں نے ریٹ دائر کی، الحمدللہ اس میں لوگ بھی میرے سے شامل ہوئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس سے شوکت عزیز صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کا یہ نیکی قبول فرمائے، انہوں نے اس کے اندر بہترین بھرپور فیصلہ دیا کہ آج کے بعد کوئی اسمبلی، کوئی قومی اسمبلی، کوئی سینٹ، کوئی بھی حکومتی ادارہ قادیانیوں کو وہ اسٹیٹس نہیں دے سکتا کہ ان کو مسلمان قرار دیا جائے، ان کو ہمیشہ کافر ہی قرار دیا جائے گا، ان کو وہ تمام حقوق جو ان کو لیے گئے تھے وہ کبھی ان کو بحال نہیں کیے جائیں۔ اب حقوق کو کیا تھے اس کے بارے میں چند اپنے پسند باتیں رکھ لیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ شادی کارڈ کے اندر ان کا نام قائدیانی لکھا جائے گا۔ نمبر 2 یہ کہ یہ لوگ تمام سرکاری ملازم جس وقت بنیں گے تو اپنا نام بھر کے دیں گے کہ ہم قائدیانی ہیں۔ نمبر 3 شادی بیاہ کا جو ہمارا فارم بھرا جاتا ہے نکاح نامے کا، اس کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ میں حلف دیتا ہوں کہ میں قائدیانی نہیں ہوں اور میں مسلمان ہوں، اللہ کے رسول کے اوپر آخری نبی سمجھنے کو اس کو میں ایمان رکھتا ہوں، یہ ان کو ضرور کیا جائے گا۔ نمبر 4 یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکیں گے۔ نمبر 5 یہ اپنی عبادت گاہوں کے اوپر مینار اور گنبد نہیں بنا سکیں جس سے شبہ پیدا ہو کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ نمبر 6 یہ اذان نہیں دے سکیں گے۔ نمبر 7 یہ کبھی بھی قرآن اور حدیث کا نام نہیں لے سکیں گے، نہ لیں گے تو جرم کہلائے گا یہ۔ اور یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر، اس قانون کے اندر ہمارے موجود ہیں کہ ان کو یہ حقوق حاصل نہیں۔
لیکن انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ معاملہ ہو جائے. ہم نے جب کیا معاملہ الحمدللہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا, بلکہ وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ شاید کچھ دنوں کے اندر اس فیصلے کو باقاعدہ پرنٹ کرا کے اس کو ہم تقسیم بھی کیا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ معاملہ ہوا. اب معاملہ دوبارہ یہ میں کو بتایا کہ شیطان کبھی چپ بیٹھتا نہیں, ہمیشہ اپنے ہتھیارے دوڑاتا رہتا ہے, اپنے معاملے کرتے رہتا ہے. اس وقت دوبارہ ہماری اسمبلی تو یہ جرات نہیں کر سکی, کیونکہ وہ قانون بن گیا, اس کے اوپر وہ تلوار لے سکتی. ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوئی بندہ قانون کا دبدلی نہیں کر سکتا. لیکن ایک اور بات یہ ہے, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کیا کسی جج کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون پاکستان کو تبدیل کر دیں, اپنے کسی فیصلے سے کسی کو قانون کی آئین پاکستان کی کسی چیز کو معطل کر دے یا کسی کو بڑھا دے؟ یہ حق حاصل ہے؟ قطعی طور پہ نہیں. جج کا کام قانون کی تشریح کرنا ہے, قانون کے اندر امینڈمنٹ کرنا قطعی طور پہ حق اس کا نہیں ہے کہ وہ آگے قانون بنائے کہ یہ کام کیوں ہونا چاہیے, یہ کام چاہیے, یہ کام انہوں نے کیا. وہ اس وقت انتہائی بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک بدنام زبانہ خبیث شخص, جس کے بارے میں ہمیں کہنا چاہیے کہ اس کی یقیناً ہمدردیاں قائدینیوں کے ساتھ موجود ہیں, عمر سیال اس کا نام ہے, اس نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ کوئی ایس ایچ او, کوئی حکومت کا نمائندہ, کوئی سرکاری ایجنسی کسی قائدیانی کو گرفتار نہیں کر سکتی. اس بنیاد کے اوپر وہ قائدیانی ہے. اگر وہ جو کچھ بھی کرتا رہے ہم اس کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں. یہ قانون کہاں سے لے آئے گا؟ یہ سہولتیں کیوں دینا چاہتے ہو تم اپنے باپوں کو کیوں دینا چاہتے ہو جو اللہ کے رسول کے دشمن, جو اسلام کے ساتھ بغاوت کا علم اٹھائے ہوئے ہیں؟ پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر قائدیانی ہی مسلمان ہے, احمدی ہی مسلمان ہے, اس کے علاوہ تمام لوگ کافر ہیں. یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, غلام احمد قائدیانی خبیث نے یہ چیز اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ جو شخص میرا منکر ہے وہ ابو جہل کی طرح کافر ہے. اور بات یہیں تک نہیں پہنچی, اس نے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کی جو بندہ اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتا, ایسی باتیں کی اس نے, اور کھل کے بیان کی کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا, جو میری بات نہیں مانتا, جو مجھے نبی نہیں مانتا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا رسول کی شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں. سب تک مجھے باتیں بھائی, یہ باتیں ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہیں اور ہم زندہ ہیں. ایک بات تو یہ ہے جو ہمارے سدا کے دشمن یہودی اور عیسائی جو ہمارے دشمن ہیں اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں, لیکن کیا ہوگا اگر آپ آسمان کی طرف منہ کر کے سورج پہ تھوکیں گے؟ سورج کو کچھ نہیں بگڑتا, تمہارا منہ ہی گندا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ معاملہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے, اور بدقسمتی دیکھیے اس وقت بھی یہی ہماری نون لیگ کی حکومت تھی. آج تو پی ڈی ایف کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں, آج کے ہمارے نام نہاد وہ مولانا بھی شامل ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی اپنی مقاصد حاصل کرنا ہے, اپنی مراد حاصل کرنا ہے, وہ بھی شامل ہیں. وہ بھی اس کا ابھی تک پہلے بھی نہیں بولا, اب بھی نہیں بولے گا کبھی. اس کا پیٹ بھرتے رہو, اس کے پیٹ کے اندر چیزیں جاتی رہے, بس کو کوئی غرض نہیں ہے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا زیادتی ہو رہی ہے, کون اسلام کے خلاف بول رہا ہے, اس کو کوئی سے کر سکتا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہم اس کو الٹیمیٹم دے دیا ہم نے, اگر اس معاملے کو دوبارہ اپنی, تو وہ جج سے بھی کہا گیا کیوں تمہاری موت آئی ہوئی, تم کیوں موت کو آواز دیتے ہو, تم مسلمانوں کے جذبات کو بگاڑ کے تم کیا کرنا چاہتے ہو, تم کس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ مجھے پتہ نہیں تمہارے ریٹائرڈ ہونے میں کتنا عرصہ ہے کہ جیسے ریٹائر ہو تم یہاں سے بھاگنا پڑے گا. جو پاکستان کے اندر جج کو ایسا معاملہ جو یہ فیصلہ کرنے کے قائدینوں کو سہولت دو, وہ کم از کم پاکستان کے اندر رہنا اس کا ممکن نہیں. تم یقیناً بھاگو گے اور بھاگ جاؤ گے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ چند دنوں کے اندر معاملہ درست نہ ہوا, اس کیس کو اس نے واپس نہ لیا, اس آرڈر کو واپس نہ لیا, تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ جا کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ تمہارے ملک کے اندر کوئی کام, شیطانی کام دوبارہ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے یہودی یقیناً شامل ہیں. اگر اس کو منع نہیں کرو گے تو اس کے اندر ہمارا کوئی دوش نہیں. ہم تو اپنی حد الامکان کوشش کرنی ہے, ہم اس کام کو لے کے ہم آگے چلیں گے, اس کے پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. حضرات یہ تمام چیزیں جو ہمارے ملک میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. اس کے اوپر تمام لوگوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے, پورے پاکستان کے اندر لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کیا. لیکن احتجاج وہ ریکارڈ کرواتا ہے جس کا کوئی سیاسی منفعت نہیں ہوتی. جو سیاسی ملا ہیں وہ اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے, جیسا بھی ہو, بات جتنی بڑی ہو جائے. لیکن مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آج تک یہ ہمارے جو سیاسی جگادی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا مقصد صرف اپنے مقاصد اور اپنی مراد حاصل کرنا ہے, ان کو اسلام سے بالعموم کوئی تعلق نہیں, تو جیسے جی چاہے کرتے جائیں, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہماری اسمبلی کے اندر اس وقت ان کے چند وزیر بھی بیٹھے ہیں, ان کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ یہ بات میری اور تمہاری نہیں ہے, یہ سیاست کی نہیں ہے, یہ مراد کی نہیں ہے, یہ بات اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کی ہے. جو اللہ کے رسول کو دشمن کو آگے لے کے آئے گا, تم خاموشی سے بیٹھے رہو گے تو تمہارا ایمان کہاں ہے, تمہاری غیرت و اہمیت کہاں ہے, تم اس کو برباد کرنے کو تیار نہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں بھائیوں اس کے اندر ہر مسلمان کو اپنی اپنی استطاعت کے اندر اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہیے. میڈیا پہ یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں, باقاعدہ ثبوت کے ساتھ معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ قائدیانی دوبارہ پاکستان کے اندر سرگرم ہوتے ہیں. سرگرم کب ہوتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں پاکستان کا خلفشار بنا ہوا ہے, لوگ اپنے اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں, سیاسی لوگ بھی اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں, اور سیاسی لوگوں کو بھی امریکہ اپنی طرف لگانا چاہتا ہے. جب دیکھتے ہیں معاملہ یہ بڑا فرصت کا موقع ہے, سنہری موقع ہے, اس کے اندر یہ بات پھیلانا, وہ بات پھیلاتے ہیں, اس کے بعد ان کو نتیجہ تو اللہ کرے گا کبھی بھی نہیں نکلے گا انشاءاللہ پاکستان کے اندر. بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا کہ اب وہ جب کبھی وہاں بھی جائیں, پاکستان سے باہر بھی اس ملک میں جاتے ہیں, پہلے پتہ کیا جاتا ہے کہ بتاؤ تم مسلمان ہو کہ نہیں. اور یہ معاملہ پہلے تو ختم کر دیا تھا, ہمارے آئی ڈی کارڈ کے اندر بھی ان کا یہ حلف نامہ ختم ہو گیا تھا, لیکن دوبارہ پچھلی حکومت نے پھر یہ کوشش کی, دوبارہ وہ نافذ کیا. آئی ڈی کارڈ کے اندر بھی وہ شامل ہوا, اور نکاح نامے کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے. ہر نکاح نامے کے اندر یہ لکھنا ضروری ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں کسی غیر قادیانی کو مسلمان نہیں سمجھتا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول سمجھتا ہوں, اور جو اس کو مانتا ہے میں اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا. حلف دینا پڑتا ہے. لیکن بھائیوں ہمارے اندر کی بھیڑیں اپنے اندر موجود ہیں, یہ شیطان ہمارے اندر موجود ہیں, بیوروکریسی میں موجود ہے, فوج کے اندر موجود ہیں یہ لوگ, جو اپنے اس خبیثانہ احکامات کو, خطرہ افکار کو پھیلانے کے لیے ہم اب کوشش کرتے ہیں. اور پھر ان کی تو قوت ہوتی ہے کہ اس طرح ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھو جب تک مسلمان کا ایک بچہ بھی زندہ ہے ان قادیانیوں کو کوئی سہولت کبھی نہیں ملنے والی. ہم یہ بات اعلانیہ طور پہ سب سے کہہ دیتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم قادیانیوں کو سہولت دو گے ہم سمجھیں گے تم قادیانیوں ہی کے یار ہو, اور جو قادیانیوں سے یاری کا دم بھرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا. یاد رکھو یہ بات میری اور آپ کی نہیں ہے, کوئی ہمارے ذاتی معاملہ نہیں ہے, کوئی کاروبار کا معاملہ نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی رسالت کا معاملہ ہے جس کے اوپر کوئی بات سنی بھی نہیں جا سکتی. اور ہم تو اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ تمام معاملے کو پیپر بنا کے, اگر وہ نہیں مانا تو ہم اس کو یقیناً پیش کریں گے. اس سے پہلے کی طرح انوشا عبد الرحمان تھا, ایاز صادق تھا, وہ ایک اور ایاز صادق کا ایک اور بندہ بھی تھا ان کا, غالب سے مجھے نام یاد ہے, پارلیمنٹ کا تھا. ان لوگوں نے حرکت کی تھی, ان کو پھر استعفے دینے پڑے تھے اسمبلی سے, اور استعفے بھی خوشی سے نہیں دیے. جب جسٹس صدیقی صاحب کی سب فیصلہ ہے تب ان کو دینا پڑا استعفا. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمان جتنی گئی گزری ہو, ہمارے مسلمان جتنے ہی بے عمل ہوں, لیکن ہر مسلمان جاگ جاتا ہے, اپنے سینے پہ گولی کھانے کو تیار ہو جاتا ہے جب کوئی سامنے آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے دنیا کے اندر دوبارہ اسٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں. خاص کر پاکستان کے اندر یہ ممکن ہے. ہم دوبارہ متنبع کرتے ہیں لوگوں کو, حکومت کو متنبع کرتے ہیں, ان لوگوں کو متنبع کرتے ہیں جن کے اشاروں کے اوپر یہ معاملہ کیا جاتا ہے. یاد رکھو کوئی جج ذاتی حیثیت کا کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے پیچھے شے نہ ہو. وہ شطرنج کھیلتے ہیں نا تو زور کے اوپر چال چلی جاتی ہے, جب زور ہوگا تب آپ چالوں گے, چال نہیں چل سکتے. یہ جتنے شطرنج کے مورے ہیں ان کے پیچھے زور ہوگا تو چال چلتے ہیں یہ لوگ. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی معلوم کیا جائے کہ اس سے پہلے جو تبدیلی ہوئی تھی وہ بھی آج تک پتہ نہیں چل سکا. قانون تو بن گیا, ان کو وہ تمام بٹ جو ہے وہ خارج ہو گئی, لیکن ہم نے کہا تحقیق کر کے بتاؤ اس معاملے کے پیچھے تھا کون, وہ کون سا ایسا نام ہے جس کا نام عبداللہ عبد الرحمان ہے لیکن اصل میں وہ شیطان ہے, وہ شیطان کا چیلا ہے, شیطان کا ایلچی ہے. وہ کون ہے یہ قانون تبدیل کرواتا ہے. اور ہم اب بھی چاہیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس اقتدار کی قوت کی طاقت ہے وہ یہ تحقیق کریں. اللہ کے بندوں اب بھی اگر تم نہ جاگے تو تمہاری زندگی کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی نبوت پہ کوئی بندہ ڈاکہ ڈالنے والا آگے بڑھ کے آئے اور تم خاموش ہو کے دیکھتے رہو. ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ہر بندہ کھڑا ہو جائے, حکومت کے اندر ایسے لوگ غیر والے لوگ کھڑے ہو جائیں اور یہ معلومات کریں کہ عمر سیال جج نے, ہائی کورٹ لاہور کے جج نے یہ فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا ہے, اس کی کیا ہمدردیاں ان کے ساتھ, ان کو وہ کیا سمجھتا ہے. یا تو کہہ دے کہ میں قائدیانی ہوں, کھل کے آ جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس سے محتاط رہنا ہے کہ یہ بندہ مسلمانوں کے طائفے میں نہیں ہے, مسلمانوں گروپ میں نہیں ہے بلکہ کافروں کے گروپ کے اندر, ہمیں پتہ چل جائے معاملہ. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, ہائی کورٹ کا جج ہے, اور پھر وہ قادیانیوں کے حق پہ فیصلہ کرتا ہے, ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے, اور سازش باقاعدہ کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے ملک کے اندر انتشار کو پھیلایا جائے اور اپنے آقاؤں کو خوش کیا جائے, یہودیوں کو عیسائیوں کو خوش کیا جائے. اور یاد رکھو یہ عیسائی وہ ہیں انہوں نے ایسا لوگوں کو ایسا دھوکہ دیا, مسلمانوں کا تو فتنہ پھیلایا لیکن وہ ختم ہو گیا, فتنہ تباہ ہو گیا. انہوں نے عیسائیوں کو بھی نہیں چھوڑا. عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ جس عیسیٰ کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تو آسمانوں پہ ہے, وہ عیسیٰ تو کشمیر کے اندر مر بھی گیا. سوچو یہ اب ان کے نزدیک وہ عیسیٰ جو ہے وہ کشمیر کے اندر مدفون ہے,
اور یہ عیسیٰ جو ہے اس کو کہا کہ میں عیسیٰ موعود ہوں، اصل میں عیسیٰ موعود میں ہوں. غلام محمد قادیانی کو کہا کہ وہ ہے. اور ان کے جتنے وہ بیٹھے گے ان کا آج اب بھی وہی حرکتیں اس نے کی ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر صحابہ کے بارے میں ہمارا تصور ہے. اللہ کے رسول ہیں، ان کے تابعی ہیں، صحابی ہیں، تابعین ہیں، اس کے بعد تمام خلفاء ہیں. وہ طرح کا میں نے رکھا کہ ان کا وہ بڑا حفیظ ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں. اس کے بعد ان کے خلفائے راشدین آ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے تابعین تابعین